اب جو میں بات کہہ رہا ہوں اس میں کہیں بھی اگر آپ کو کوٹ کرنا ہے تو نہ کسی لفظ کو کم کرنے کی اجازت ہے، نہ کسی لفظ کو زیادہ کرنے کی۔ حضرات اور بعد میں جو میری بات سنیں گی بہنیں، ہمارے ممبر اور مقدسات کی توہین ہوئی ہے اور ہم نے بھی اس توہین میں حصہ لیا ہے۔ میں اس بات کو واضح کر دوں کہ ممبر پر بیٹھ کر گفتگو کرنے والوں کی بہت سی باتوں سے یا نا اتفاق ہوں یا ممبر پر بیٹھ کر ایسی باتیں کی ہیں کہ جو زیب نہیں دیتی تھی، وہ ہمارا مسئلہ تھا۔ ہم نے اپنی میٹنگز میں ہم نے اس میں جا کے ان سے گفتگو کی ہے اور اپنے موقف کو واضح طور پر بیان کیا ہے، لیکن اس کا مطلب آپ ایک مسخرے والا ایڈ بنا کر وہ جو سپر بسکٹ والا بنایا گیا ہے، بنانے والوں کو وارن کرتا ہوں، خدا کی قسم کوئی میرا ساتھ دے یا نہ دے، یہ پہلی اور آخری مسٹیک ہونی چاہیے بنانے والے کی۔ اور اگر وہ قوم سے معافی مانگ لے، ممبر پہ بیٹھے ایک شخص اب وہ اگر جھومتا ہے یا کوئی اس طرح سے بات کرتا ہے، تمہیں حق نہیں ہے کہ ہم، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اگر ان چیزوں میں ان لوگوں کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ چیزیں صحیح نہیں ہو رہی تو آپ میرے لیے، میں واقعاً پھٹا ہوا ہوں اس وقت، میرا بس نہیں چلتا ہے کہ جس نے کیا میں اس کو جا کر اتنی شدت سے تنبیہ کروں کہ، اور میں کسی حد تک جاؤں گا، کوئی مجھے نہ روکے کہ مولانا یہ خطرناک ہے، خطرناک مذہب کے معاملے میں مسخرہ کیا جائے، آج نہیں روکوں گا، کل میرے بچے کہیں گے میں سمی تیرے زمانے میں یہ کارٹون شروع ہوا تھا، تو نے کیوں نہیں روکا؟ میں آپ کو بھی درخواست کرتا ہوں، آپ پر میرا کوئی حق نہیں ہے، لیکن میرا وظیفہ ہے سمجھانے کا، وما علینا الا البلاغ، کہ اگر آپ میں سے کسی نے اس کو فارورڈ کیا حرام ہے۔ میں لفظ میں حاکم شرع کی اتھارٹی رکھتا ہوں اور واضح طور پر کہتا ہوں کہ اس طرح کی کسی چیز کو فارورڈ کرنا حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ایک بیسک چیز پر مذاق کیا، آپ کا مذاق کہاں کہاں تک جائے گا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے خدا را جس نے فارورڈ کیے توبہ کریں، ہمارے سامنے آ کے توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ سے توبہ کریں، اس کو ڈیلیٹ کریں اور دور دور تک یہ میسج بھیجوائیں کہ آئندہ کسی کی جرت نہ ہو۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میں قم سے جب پڑھ کے آیا، ہماری قبیلے خوجہ فیملی میں، دیندار فیملی کے اندر شادی ہوئی، رقص و موسیقی ہوئی، میں نے وہیں پر خط لکھا، رشتہ دار بھی تھے میرے، مجھے کہنے والوں نے کہا تم کسی کام کے نہیں رہوگے، میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی خاطر آیا ہوں اس دنیا میں، جب تک زندگی ہے زندگی نہیں کام کریں گے بیٹھ جائیں گے، کیا ہے، قرآن مجید پڑھتے رہیں گے، نمازیں پڑھتے رہیں گے، دنیا میں کام تو ہمارے پاس بہت۔ میں نے پوری کمیونٹی کو لیٹر لکھا اور جو اس شادی میں گیا تھا میں نے اس کو لیٹر دیا اور اس میں لکھا ہے کہ مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ اگر تم حرام کام کو ہوتے دیکھو جیسے کہ قرآن مجید نے حکم دیا ہے اور اگر تم چپ رہو گے تو اس کا عذاب تم پر بھی نازل ہوگا۔ میں معذرت خواہ ہوں، میرا لہجہ بہت تند ہو گیا، لیکن دیکھیں میری ذات سے متعلق کوئی چیز ہوتی نا تو میں دیکھا آپ نے بعض جگہوں پہ خاموش رہا، کوئی بات نہیں، لوگوں کو حق بنتا ہے بولیں اس میں لیکن ایک دوسرا یہ ایک کسی جگہ پر ممبر پہ بیٹھے ہوئے شخص پر جوتا مارا گیا ہے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں ممبر پر آنے سے پہلے اس کو روک لیں، ایک احترام کے طریقے سے، ایک قانونی طریقے سے، ٹھیک ہے۔ ممبر پر آنے کے بعد ممبر کی بے احترامی نہ کی جائے، اس لیے کہ یہ دیکھیں مولا کائنات نے روکا تھا ان لوگوں کو جو تیسرے خلیفہ کو قتل کرنے جا رہے تھے۔ اب میری بات کو میں نے کہا نا، ایک لفظ کم ایک لفظ زیادہ نہیں آنا چاہیے ورنہ آپ خائن ہوں گے، جو نقل کرے گا خائن ہوگا۔ روکا تھا، پوچھا کیوں روک رہے ہو؟ کہا یہ خلیفہ کے قتل کی راہ کھل جائے گی اور اس کے بعد کوئی اسے روک نہیں سکے گا۔ دیکھ لیجئے ایک کے بعد ایک چیزیں چلتی رہی نا۔ اسی لیے آج میں درخواست کر رہا ہوں، خدا نہ خواہ، آپ کو کیا پتا وہ جوتا مارنے والا آپ کی مجلس کو خراب کرنے آیا ہے؟ آپ کو کیا پتا کہ آپ مثلا اس طرح کام کرنے والا وہ، اور اگر شروع ہو گیا آپ کو ایک نہیں پسند ہے دوسرے کو دوسرا نہیں پسند ہے، سیریسلی مقدسات کی توہین برداشت نہیں ہوگی، نمبر ایک۔ نمبر دو، ممبر پر اگر کوئی آ گیا ہے تو پھر اس کو بہترامی سے وہاں سے خدا نہ خواستہ جوتا مار کے یا انک پھینک کے یا خدا نہ خواستہ کوئی چیز نہ کی جائے، اس لیے کہ یہ چیپٹر کھلا تو اس کو بند کرنے کی طاقت کسی کے اندر نہیں ہوگی۔ درود پڑھ دیں محمد والے۔